بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدین۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا میں آئے وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور سب کے سب مرد تھے، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ ان کمالات کو دیکھ کر کسی بھی انسان کے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا انسان ہونا ایسے سمجھایا کہ سمجھانے کی حد کر دی۔ دنیا میں جتنے بولنے والے اور جتنے سمجھانے والے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں تو آپ سارے واہ واہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کس نے پیدا کیے بھائی؟ اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ تو جتنے بولنے والے آئے ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، جتنے سمجھانے والے آئے ان سب کو سمجھانے کا جو ملکہ ہے یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو جس نے اتنے انسان اتنے سمجھانے والے پیدا فرمائے، اس کے اپنے سمجھانے کا انداز کیسا ہے؟ اللہ پاک کے سمجھانے کا انداز ایسا عجیب ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی بالکل جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ تھوڑا سا سوچے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے جو انسان ہونے کا مسئلہ بیان کیا، اس کے ایسے مشاہدات اور ایسے تجرباتی دلائل سے واضح کیا کہ کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں 4 جو خصوصیتیں تھیں وہ ساری بیان ہو چکی ہیں۔ کل 5ویں خصوصیت شروع ہوئی ہے۔ 5ویں خصوصیت انسانوں والی انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ سارے کے سارے نبی جو تھے وہ بیوی بچوں والے تھے، وہ اہل و عیال والے تھے، سب نے شادیاں کی، سب کے بچے پیدا ہوئے۔ اور تم سارے بابے جانتے ہو کہ بیوی بچوں والا آدمی کتنا مجبور ہوتا ہے۔ کتنی موقع ایسے آتے ہیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ بچے مجبور کر دیتے ہیں، بیوی مجبور کر دیتی ہے، سسرالی مجبور کر دیتے ہیں۔ تو بھائی جو مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ بہرحال کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ خدا وہ ہے جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ ساری کائنات کو مجبور کر سکتا ہے مگر اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی شان میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں تھی۔ وہ بیوی بچوں سے، ان ساری مجبوریوں سے وہ پاک ذات ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن وہ کسی کو جہنم میں بھیجنا چاہے تو اس کی بیوی سفارش لے کے کھڑی ہو جائے، اے اللہ تو مہربانی کر، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بچے کھڑے ہو جائیں، اس کے خاندان والے کھڑے ہو جائیں، سفارش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسی کوئی بات اللہ نے اپنی ذات میں رکھی ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے
اور نہ آخرت میں اس کو کوئی مجبور کر سکے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو بیچارے تھے وہ تو بیوی بچوں والے تھے، اور بیوی بچوں والا آدمی بڑا کیا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ اس پر آپ نے کل کچھ انبیاء علیہ السلام کی بیوی بچوں کا تذکرہ سنا، آج بھی ایک دو کا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمارے اس درس میں بیان ہو چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی بوڑھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، اور بڑھاپے تک اولاد نہ ہوئی۔ آخر بڑھاپے میں انہوں نے ایک دن دیکھا حضرت مریم صدیقہ بند کمرے میں ہیں، کھڑکیاں روشن دان بھی بند ہیں، اور اس پھل کا موسم بھی نہیں۔ آ کر کے جو ہے نا کمرہ کھولا تو دیکھا حضرت مریم صدیقہ کی باسی جو ہے نا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں اور وہ کھا رہی ہیں۔ تو فوراً کہنے لگی انا لک ھذا، اے مریم یہ کمرہ بند ہے، دروازہ بند، چابی میری جیب میں تھی، میں تو تالا لگا کے گیا تھا، اور اس موسم کا پھل بھی نہیں، شہر میں یہ پھل مل بھی نہیں رہا ہے، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم صدیقہ نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ پاک موسم کا بھی محتاج نہیں، اور چابی کا بھی محتاج نہیں، دروازے کھلنے کا بھی محتاج نہیں۔ وہ بند جو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کتنے پردوں میں، وہاں بھی اس کو رزق پہنچاتا ہے، غذا پہنچاتا ہے، تو یہ تو دنیا ہے، اللہ نے مجھے یہاں رزق پہنچایا ہے۔ بس یہ جب دیکھا تو حضرت زکریا کو رونا آ گیا کہ اللہ پاک ایسے فوراً قرآن کی عجیب الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک سے گر گڑا کے دعا کی، اے اللہ تو اگر مریم صدیقہ کو بے موسم پھل اس بد مکان میں دے سکتا ہے تو میری بھی اب اولاد کی عمر نہیں ہے، اولاد کا موسم نہیں ہے، مجھے بھی اولاد دے دے اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے پھر وہ بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا۔ پورا واقعہ کی دفعہ آپ سن چکے۔ تو حضرت زکریا اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور ان کی بیوی بھی تھی، اور ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام بھی اللہ نے رکھا کہ نام بھی میں رکھوں گا۔ بس وہ وقت قبولیت کا تھا، دل سے نکلے تو وہ دعا پہنچ جاتی۔ فوراً اللہ پاک نے جو ہے نا خوشخبری سنائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی جو بیوی تھی حضرت سارہ، بڑھاپے تک ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بڑھاپے کے زمانے میں، یہ قرآن کا واقعہ ہے، کوئی تاریخی بات نہیں، بڑھاپے کے زمانے میں بالکل بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، تو فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا بھانجے تھے، رشتے دار تھے قریبی، تو وہ انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، وہ پہچان نہ سکے، سمجھے یہ تو کوئی مہمان آئے، مسافر ہیں۔ فوراً جا کر کے گائے کا بچڑا ذبح کیا اور پکا کر کے تیار کر کے سامنے لے آئے۔ جب سامنے لے آئے تو دیکھا کہ وہ تو ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں تھوڑے سے گھبرائے کہ یہ کوئی اور ہی ماجرا لگ رہا ہے۔ اس زمانے میں جو کسی کا نمک کھا لیتا تھا، تو آج کل تو نمک حرام ہو گیا تھا، تو کسی کا نمک کھا لیتا تھا تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، تو میں نے اس کا نمک کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، لگتا یہ کوئی اور ہی ماجرا ہے۔ تو جب وہ سب سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، کھانے پینے سے ہم پاک ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کھانے پینے سے پاک رکھا ہوا ہے، ہم تو تمہیں ایک خوشخبری دینے آئے بچے کی۔ حضرت سارہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، نبی کی بیوی، اور فرشتے ویسے بھی انسانی شکل میں تھے، تو انہوں نے جو ہے نا تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، بچہ
یہ ابراہیم علیہ السلام ھذا بالی شیخا، یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بوڑھا اور میں بھی بوڑھی، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب خبر تم دے رہے ہو کہ ہم دونوں کا بچہ پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی بندی تم اللہ پاک کے معاملے میں حیران کا اظہار کر رہی ہو، اللہ کے نبی کا کیا مشکل ہے؟ تم پر تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں کب سے برس رہی ہیں، اور تم ان رحمتوں اور برکتوں کا ہمیشہ سے کیا کر رہے ہو؟ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک برکت دی ہے، تمہیں بڑھاپے میں بچہ دیا۔ تو اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ پاک نے عطا کر۔ سارا کا بڑا لمبا واقعہ، عجیب واقعہ، بادشاہ نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، دعا مانگی، تو بادشاہ جو ہے نا وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی۔ تو 3 دفعہ اس نے حملہ کیا، آخر اس نے کہا تم جو ہے نا میرے پاس کسی انسان کو نہیں کسی شیطان کو لے آئے۔ تو حضرت حاجرہ جو ہے نا خادمہ کے طور پر ان کو تھی، حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو آزاد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، انہوں نے اس سے شادی کر لی، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ سب کیا تھے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت سارہ ان کی بیوی تھی، حضرت حاجرہ بھی ان کی کیا تھی؟ بیوی تھی، ان سے اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب یہ دودھ پینے کے زمانے میں تھے تو دونوں کو حکم دیا اللہ پاک نے، یہاں مکہ شہر آباد جنگل میں ان کو چھوڑ کر کے آئے۔ مشہور واقعہ سارا آپ نے سنا ہوگا۔ اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کی پھر آگے شادی ہوئی اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا تھا یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، اور ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر۔ 4 پشتے یہ پیغمبر تسلسل کے ساتھ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کی تعریف فرمائی اور فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ اللہ پاک کی کیسی شان ہے کہ یوسف علیہ السلام خود بھی محترم، ان کے جو والد ماجد تھے یعقوب علیہ السلام کو بھی محترم، اللہ کے پیغمبر، اور ان کے جو دادا جان تھے اسحاق علیہ السلام کو بھی محترم، اللہ کے پیغمبر، اور ان کے جو پردادا تھے ابراہیم علیہ السلام ان کا تو کیا کہنا، وہ تو جد الانبیاء، وہ بھی پیغمبر۔ 4 پشتے پیغمبر، جیسے کہتے ہیں نا ڈاکٹر، خود بھی ڈاکٹر، باپ بھی ڈاکٹر، دادا بھی ڈاکٹر، پردادا بھی ڈاکٹر، یہ تو بھائی جدی پشتی ڈاکٹر، تو ڈاکٹر میں کیا ہوں گے؟ ماہر۔ تو وہ جدی پشتی کیا تھے؟ نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو ایک لڑی جو ہے نا اس سے چلی ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کی آگے نسل چلی عیسیٰ علیہ السلام تک۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ سارے اس لڑی سے آئے، اس لیے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل۔ تقریباً 4000 نبی اس لڑی میں اللہ پاک نے پیدا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا بن گیا؟ جد الانبیاء۔ ہم پورے انبیاء علیہ السلام کے دادا جان۔ اور وہ جو دوسرے صاحبزادے حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں صرف ایک ہی پیغمبر آئے، اور وہ کون تھے؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک، لیکن سب کے اوپر کیا تھے؟ باری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ان کی نسل میں آئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایسی مشاہداتی بات ہے اور ایسی پکی چھکی بات ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے
وہ سارے بیوی بچوں والے تھے، اور بیوی بچوں والا آدمی بہرحال کیا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ جو مجبور ہو وہ انسان ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ باقی انشاءاللہ اب آخری تذکرہ رہ گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار اور دو جہانوں کے سردار۔ آپ نے 11 شادیاں کی، جن میں سے 9 جو ہے نا بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی۔ حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، 25 سال کی عمر میں آپ کا حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 55 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی، اور ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، باقی ساری اولاد اللہ نے آپ کو حضرت ختیجہ سے عطا کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 55 سے لے کر کے 62 سال کی عمر تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے 11 نکاح فرمائے۔ 9 آپ کے باقاعد حیات رہی، 2 جو ہے نا آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ اس پر آپ کی ازواج مطہرات کے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ کل انشاءاللہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ بیان، 2 واقعے بن کے بیان کیے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب میں انسانوں والی خصوصیات تھیں، اور یہ 5ویں خصوصیت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔